لیکن اب جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے میں جب نماز شروع کریں تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے. وہ کتنا اٹھائیں؟ یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، ایسے یہیں تک اٹھائیں. اب اس میں ہم امام اعظم کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں تک اٹھایا، کبھی یہاں تک اٹھایا اور کبھی یہاں تک اٹھایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، پھر اس کے بعد یہاں باندھیں، یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا. تو اب کہاں ہاتھ باندھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا کہ 3-4 مقامات پر ہاتھ باندھے، اور کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ باندھے ہی نہیں. اب آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اور بھی الجھتی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کام کیوں کیا کہ کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے اور کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے. آخر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ایک ہی طریقے سے نماز ادا فرماتے تو پھر ہم بھی ایک ہی طریقے سے نماز ادا کرتے، امت میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ بات ایک جاہل تو سوچ سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والا امتی یہ بات نہیں سوچ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو عالم غیب حضور کے سامنے بے پردہ ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں بھی ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے. تو یہ ہاتھ اٹھانا کیوں تھا؟ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو سکتی تھی، لیکن آقا کریم کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بدلتی کیوں جا رہی ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، حضور اس کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الگ الگ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. الگ الگ معاملات ہوتے تھے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی نماز میں چلے بھی ہیں. حضور علیہ السلام نے کبھی 2 قدم آگے بھی کیا اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نماز میں جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب میں نماز میں تھا تو جنت کو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں آگے بڑھا اور میں نے جنت کے انگور کے خوشوں کو توڑا. اب یہ کیفیت آپ ہم کو نماز میں تو نہیں مل سکتی ہے. تو حضور کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آقا کریم کی کیفیت بدلتے رہتی تھی تو انداز بھی بدلتا تھا. لیکن اللہ کی شان تو یہ محبوب تیری کیفیت بدلتی ہے تو انداز بدلتا ہے، لیکن تو نے جو کر لیا وہ مجھے پسند ہے اور قیامت تک اب میں لوگوں سے کرواتا رہوں گا. اسی لیے کسی کو حنفی بنا دوں گا کہ وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو شافعی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو مالکی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو حنبلی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے. تیری ساری اداؤں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. مولا کس کو؟ قرآن کو. تو قرآن اور بھی ہے. ہاں قرآن دیکھنے میں 2 ہے. ایک تو وہ قرآن ہے جو قرآن خاموش ہے جو تمہاری ناکوں میں رہتا ہے، اور ایک تو قرآن ناطق ہے جو آمنہ کی گود میں پرورش پاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اب وہ جو روایتیں تھی ناف کے اوپر باندھے، ناف پہ باندھے، نیچے باندھے، اس میں امام اعظم نے حدیثوں میں ڈھونڈ کر وہ طریقہ نکالا کہ حضور علیہ السلام نے آخری میں کون سا کام کیا ہے. اس لیے کہ جو کام آخری میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے.